فرماتے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے جب آپ کی پھر آئے بیت اللہ سے، اب براق سواری لے کر آئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہی، وہ ایک جانور تھا جو جنتی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جو خچر سے تھوڑا سا نیچے تھا، فرمایا اس کا قد اتنا ہی تھا اور سفید نما، اس کی تیزی کی حالت یہ تھی جہاں اس کی نگاہ ہوتی تھی فرمایا اس کا ایک قدم صرف وہاں ہوتا تھا۔ براق اصل میں برق سے بجلی کو کہتے ہیں، اتنی تیز رفتاری تھی اس کی۔ فرمایا اس جہاں کو لے کر آئے تھے آپ کے لیے سواری۔ فرمایا جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھنے لگے تو اس نے شوخی و مستیاں کرنا شروع کر لی۔ فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ اس کے آ کر قریب آ کر اس کو ڈانٹا، کہا کہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح آپ الجھنے میں لگے ہو، یہ شوخیاں کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یہ بھی سن لیں کہ آج تک آپ کے اوپر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سوار آپ کے اوپر سوار نہیں ہوا ہے۔ فرمایا جب یہ بات کی تو وہ پسینے اس سے چھوٹنے لگے، انتہائی زمین کے ساتھ پست ہو کر وہ اپنے آپ کے جسم کو لگانے لگے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ تشریف فرماؤ۔ یہاں سے آپ نے بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف سفر شروع کر لیا۔ درمیان میں آپ نے چند مشاہدات اللہ پاک نے آپ کو کرائے، ان میں سے ایک یہ تھا، فرمایا جب آپ یہاں سے جانے لگے تو ایک مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہاں پر اتر جائیے اور 2 رکعت نفل پڑھی۔ فرمایا کہ دیکھا کہ وہاں پر کھجوروں کے درخت کثرت سے تھے۔ آپ علیہ السلام سے جبریل نے فرمایا کہ حضور آپ جانتے ہیں یہ زمین کون سی ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ معلوم نہیں۔ فرمایا کہ یہ یثرب ہے، مدینہ منورہ، آپ انقریب اس طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ فرمایا پھر وہاں سے جب آپ اور تشریف لے کر گئے، پھر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہاں پر بھی اتر آئیے اور آپ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح فرما لیا۔ پھر فرمایا جبریل نے کہ حضور جانتے ہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے وہی بات کہی کہ نہیں مجھے معلوم نہیں کون سی جگہ ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جناب موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا تھا، یہ طور سینہ ہے۔ فرمایا پھر وہاں سے جب اور تشریف لے کر گئے، پھر فرمایا کہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام کو پھر جبریل نے فرمایا کہ حضور یہاں پر آپ تشریف فرماؤ اور یہاں پر بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھی۔ پھر آپ سے پوچھا کہ حضور یہ جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں۔ آپ کو بتلایا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 4تھی جگہ وہ مدین کے مقام پر تھا۔ فرمایا سفید نما زمین تھی، آپ کو وہاں پر بھی کہا گیا یہ اللہ پاک کی طرف سے تھی۔ فرمایا اس جگہ پر بھی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ جبریل نے پھر پوچھا آپ سے، وہی جواب دیا۔ فرمایا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ آپ نے یہ مختلف مقامات پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی تشریف لے کر گئے، آپ کا ایسی قوم کے پاس سے ذکر گزر ہوا۔ فرمایا کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اس طرح کے بڑا پتھر تھے اور اس کے وہ نیچے وہ لیٹے ہوئے آدمی ہیں اور پتھر لے کر اس کے سر پر مارا جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر جب اس کو لگتا ہے اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے اور سر وہ لگ کر لڑکتے ہوئے پتھر اس طرف چلے جاتا ہے۔ پھر وہ جا کر فرشتہ آتا ہے، اتنے میں سر اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ آپ سے جبریل نے پوچھا کہ حضور جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ آپ کو بتلایا کہ حضور یہ آپ کی امت میں سے ان لوگوں کا حشر ہوگا جو نماز میں سستی کرتے تھے، اور میں نماز میں سستی کرتے تھے، یہ ان کا یہ حشر ہوگا۔ اس کی وجہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سر پر مارنے کی کیا اس میں حکمت ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ پاک کی ندا کو انسان کی کانوں میں پڑ جائے بھی اور پھر بھی یہ غافل رہتا ہے، اس غفلت کی اللہ پاک سزا دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید تشریف لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ان کے ناخن تانبے کے ہیں، جس سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو وہ اپنے گوشت کو وہ اکھیڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اور آپ وہ کہاں بھی ہو رہی ان کی؟ فرمایا کہ جبریل کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت میں سے وہ افراد جو غیبت کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی، اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھاتے ہیں۔ فرمائے ہیں اللہ پاک دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ مسلمانوں کو تعلیم دینا تھا کہ غیبت سے بھی بچنا چاہیے
اور نماز کی پابندی بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی نصیب فرمائے، آپ کی الہی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔